يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون. معزز حاضرین، عزیز نوجوان ساتھیوں اور اسلامی خواتین، اللہ رب العالمین کا بے پایاں شکر و احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو آج کے اس مبارک موقع پر قرآن و حدیث کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا ہے. درود و سلام و آخری نبی جناب مجتبیٰ محب مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتیں اور جن کی کوششیں صرف اسی لیے رہیں کہ امت مسلمہ کا ہر انسان جہنم سے آزاد ہو جائے اور جنت میں چلا جائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں عملی طور پر ایسے نبھایا گویا کہ صحابہ کرام کی زندگیاں جب اگر ہم پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال ہمیں نظر آتے ہیں. اب ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو کچھ بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے سیکھتے ہیں، ان تعلیمات کو اس کے مستحقین تک پہنچائیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیت کریمہ جس کا تعلق ایک ایسی چیز سے ہے، ایک ایسی خبر سے ہے اور ایک ایسا پیغام اس آیت میں اللہ رب العالمین ہم سب کو دے رہا ہے کہ اس پیغام کو ہم مکمل بھلا چکے ہیں، اور اس پیغام کو ہم بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں، اور اس پیغام کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یوں ہی فرما دیا. لیکن جس پیغام کی طرف اللہ رب العالمین اس آیت میں اشارہ کر رہا ہے وہ پیغام یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی اس پیغام پر غور و فکر کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے. وہ پیغام کیا تھا؟ وہ تھا قیامت کا پیغام، وہ تھا قیامت کی ہولناکیاں، وہ تھی قیامت کی جھلکیاں. ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر قیامت جو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بتلایا جاتا ہے کہ قیامت کسے کہتے ہیں، قیامت کا مطلب کیا ہے،
ہم میں سے اکثر لوگ اس قیامت کے دن کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی انسان واللہ اگر کوئی انسان قیامت کی چیزوں کو، قیامت کی ہولناکیوں کو اور قیامت کی نشانیوں کو قرآن و حدیث کے ذریعے مکمل طور پر مطالعہ کر لے تو کبھی چین کی نیند نہیں سو سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقشہ احادیث میں کھینچا ہے اور اس سے بھی وضاحت کے ساتھ، اس سے بھی اچھی طرح سے ڈیٹیلز کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ساری آیتوں میں بیان فرما دیا ہے۔ اور اس آیت میں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے، اپنے بارے میں سوچے کہ کل کے دن جو کچھ میرے سامنے نام اعمال پیش ہونے والا ہے، ان نام اعمال میں میرے کتنے نیکیاں ہیں اور کتنے گناہ کام ہیں۔ ہر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ رب العالمین جو کچھ بھی تم اعمال کر رہے ہو، گرچہ وہ نیکیاں کیوں نہ ہو، گرچہ کہ وہ گناہ کیوں نہ ہو، گرچہ سامنے والے سے چھپا کر کیوں نہ ہو، لیکن ساری نیکیوں اور ساری برائیوں کو اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں کہیں بھی جس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے پیغامات یا پھر تعلیمات دیے ہیں مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے، ان تعلیمات میں اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، لیکن قیامت کا پیغام دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں 2 مرتبہ کہا۔ ایک ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے 2 مرتبہ کہا کہ اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور ہر انسان کو چاہیے کہ اسے غور و فکر کرے کہ آگے وہ کیا نام اعمال بھیجے گا، اور پھر فوری اللہ رب العالمین نے کہا واتقوا اللہ، تم اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ تو آخر مفسرین بتلاتے ہیں کہ اس آیت میں جو اللہ رب العالمین نے 2 مرتبہ کہا، پہلی آیت میں جو پہلی مرتبہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم گناہ کام کر رہے ہو، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کا حساب و کتاب لینے والا ہے، اس حساب و کتاب کے سلسلے میں تم اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ پھر اسی آیت میں آخر میں جو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ واتقوا اللہ، یعنی تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم گناہ کام کر رہے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ چلو مجھے آج کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہے۔ کسی کے دل میں اگر یہ ڈر آ جائے، کسی کے دل میں اگر یہ اللہ رب العالمین کا خوف آ جائے، تو پھر انسان کبھی ہرگز گناہ کام نہیں کرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ قیامت کے بارے میں سوچیں۔ اور سب سے پہلی چیز، چلیے ہم ایک ایک چیز ترتیب سے سمجھتے چلیں۔ سب سے پہلی چیز یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کفار و مشرکین بھی یہ سوال کیا کرتے تھے کہ آخر قیامت کب ہوگی، قیامت کب ہوگی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار و مشرکین آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، ایان مرساہا، آخر اس کا آنے والا وقت کب ہے۔ تو آپ ان سے پوچھئے فیما انت من ذکراہا، آخر تم اس سلسلے میں کیا تیاریاں کر رہے ہو۔ تو پھر وہی سوال ہمیں بھی دہرانا چاہیے کہ جب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، لیکن قیامت کے بارے میں ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں، قیامت کے بارے میں ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جس قدر ہو سکے سب سے پہلے قیامت کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس حساب و کتاب دینا ہے، گرچہ کہ ایک نیکی بھی کیوں نہ ہو، گرچہ کہ ایک برائی بھی کیوں نہ ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، قیامت کے دن اگر کوئی انسان ایک دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ترازو میں پیش کرتا ہے، ایک گناہ بھی اگر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ترازو میں پیش کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جو لوگ بھی یہ سوچ کر کے گناہ کام کرتے ہیں کہ سامنے والے انسان کو تو پتہ نہیں ہے، میں اس کو ایسے ہی طور پر، میں اپنی طور پر اس انسان کو کچھ بھی دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن وہی انسان آپ کے پاس آ کر حساب و کتاب لے گا۔
تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر گناہ کام کرنے سے پہلے قیامت کے بارے میں سوچیں. اور اسی طرح سے آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی ہولنا کیا کس طرح سے ہوں گی. جب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور اس سے پہلے جو نشانیاں آج ہم دیکھ رہے ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی واضح ہو چکی ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہاڑ چلنے لگیں گے. اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ پہاڑ چلنے لگیں گے. تو یہ پہاڑ چلنے لگیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو برفیلے پہاڑ ہیں وہ پہاڑ پگھل کر راستہ بناتے ہوئے پانی تیر کر رہے ہیں، راستہ طے کر رہے ہیں پگھل کر کے. تو یہ جو پہاڑ ہیں، جو برفیلے پہاڑ، یہ پگھل کر کے اپنا راستہ بناتے ہوئے چل رہے ہیں. تو یہی قیامت کے قریب ہو رہا ہے کہ پہاڑ چلنے لگیں گے. اور اس طرح سے یہ نشانی واضح ہو چکی ہے. اور اسی طرح سے فتنہ دجال آنے والا ہے. یہ جو دجال کا فتنہ ہے جو قیامت کے قریب ظہور ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں کہ کئی ایسے حدیث ہیں، صحیح مسلم میں ہیں، صحیح بخاری میں ہیں، کہ جو انسان سورۃ الکہف کی شروع کی 10 آیتوں کی پابندی کرے گا، جو انسان سورۃ الکہف کی 10 آیتوں کی تلاوت کرے گا ہر دن، اللہ رب العالمین دجال کے فتنے سے اسے محفوظ رکھے گا. اور جانتے ہو دجال کا فتنہ کیا ہوتا ہے؟ دجال کا فتنہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر پانی ہے وہاں پر ہریالی اگا دے گا، اور جہاں پر بنجر زمین ہے وہاں پر وہ گھاس پھوس اگا دے گا. اور ایسی چیزوں کو دیکھ کر جو ایک دم کمزور ایمان والے ہوتے ہیں ان لوگوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے. وہ لوگ یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ تو ہی ہمارا خدا ہے. جو آج ہم سب اپنے آپ کو مدارس سے ہٹا کر کالجوں کی لائن میں جو لگاتے ہیں، وہ لوگ اس وقت بہت ہی زیادہ پچھتائیں گے. میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس مسلمانوں کے اندر چاہے کوئی تعلیم رہے یا نہ رہے، لیکن عقیدے کی تعلیم اپنے اندر مضبوط کرنا ہے. اور عقیدے میں یہ بھی ایک چیز شامل ہے کہ قیامت کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اگر قیامت کے بارے میں اگر ہم نہیں جانیں گے تو پھر یاد رکھیے گا اللہ رب العالمین کے پاس ایسا حساب و کتاب ہوگا، ہم انجان رہیں گے اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین کے حوالے اگر جب ہم ہو جائیں گے تو اس وقت جہنم کے حوالے نہ ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے. اور اسی طرح سے فتنہ دجال سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک حدیث میں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ سورۃ الکہف کی آخری آیتوں سے فتنہ دجال سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے تشہد میں جو آیت پڑھی جاتی ہے، تشہد میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، اس دعا سے بھی فتنہ دجال سے محفوظ رہ سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. تو اس دعا میں انسان دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو پناہ چاہتا ہے، اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتا ہے. اور چلیے، جب یہ ساری چیزیں دجال کا فتنہ اور اسی طرح سے یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے وہ قوم بھی آنے والی ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں بیان کر دیا، جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اصل چیز تو اب آتی ہے حشر کا میدان. یہ حشر کا میدان ایسا میدان ہے جس میدان میں کسی کی حکومت نہیں چلے گی، جس میدان میں چاہے کتنا بھی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اس میدان میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں چلے گی. اور جب سارے لوگ حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے، اور حشر کے میدان میں جائیں گے بھی تو کیسے جائیں گے؟ دیکھیے سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین نقشہ کھینچا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک زلزلہ یہ بہت ہی بڑی خطرناک چیز ہے، بہت ہی بڑی چیز ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یعنی قیامت کے دن، جس دن قیامت برپا ہوگی، اس دن اپنی ماں ایک چھوٹے سے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، وہ بھی اپنے بچے کو چھوڑ کر بھاگنے لگے گی. آج دنیا میں جو محبت کی مثال دی جاتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ماں اپنے بچے کو اپنے سینے سے دور نہیں کرتی، اگر وہی کیفیت میں، وہی حالت میں، یعنی قیامت کی کیفیت میں اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے سے دور کر رہی ہے تو پھر اندازہ لگائیے گا کہ اس وقت کا ماحول کیسے ہوگا. اندازہ لگائیے گا اس وقت کا ماحول کیسے ہوگا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ بہت ہی خطرناک بڑا زلزلہ ہوگا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، یعنی جو حاملہ عورت ہوتی ہے اس حاملہ عورت کا حمل بھی گر جائے گا.
اس حاملہ عورت کا حمل بھی گر جائے گا، اور یہ سارے لوگ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ اور حشر کے میدان کی کیفیت ہم اگر احادیث میں دیکھیں گے، حشر کے میدان کی کیفیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جب سارے لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہیں، حساب و کتاب کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا ہے، ہر انسان پریشان ہے، اپنے نام اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ایسی صورت میں سارے لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ آخر اللہ رب العالمین حساب و کتاب کب شروع کرے گا۔ دیکھیے وہاں پر رسول بھی ہوں گے، وہاں پر اولیاء بھی ہوں گے، جتنے بھی لوگ، اور آج جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ فلاں ولی ہماری سفارشی کریں گے یا پھر فلاں درگاہ میں جائیں گے تو اللہ رب العالمین کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس حدیث سے بالکل کل عدم ہو جائیں گی۔ اس حدیث کو سن لیجئے گا، پھر کل کے دن درگاہ پر کبھی ایمان ہی نہیں آئے گا، کیونکہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سارے لوگ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام، آپ تو اللہ رب العالمین کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لما خلقت بیدی، یعنی اپنے ہاتھوں سے اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کیا ہے، چنانچہ ہمارے حساب و کتاب کے بارے میں آپ سفارش کیجئے، اللہ رب العالمین سے کہیے۔ لیکن آدم علیہ السلام معذرت پیش کرتے ہوئے کہیں گے کہ میں اللہ رب العالمین کے پاس ایسی ہمت نہیں رکھ سکتا، ایسی جسارت مجھ میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کے نافرمانی میں نے جنت میں کی تھی، اسی لیے میرے پاس ایسی طاقت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ساری امت مسلمہ نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، اور نوح علیہ السلام بھی کہہ دیں گے کہ میرے پاس ایسی جسارت اور ایسی ہمت نہیں ہے، کیونکہ میرا خود کا بیٹا اللہ رب العالمین کا نافرمان تھا۔ تو اس طرح سے جب سارے اولو العزم پیغمبر مکمل ختم ہو جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ دیں گے کہ میں نے اپنی دنیاوی زندگی میں جھوٹ بات کہی تھی، تو اسی لیے میرے پاس بھی یہ جسارت، یہ ہمت موجود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب ساری امت مسلمہ سارے اولو العزم پیغمبر کے پاس ختم ہوتے ہوئے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، جس کے بارے میں تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح میں فرما دیا کہ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ تو سفارش کیجئے گا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے کے لیے سجدے میں گرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ بھی یہ سفارش پر ایمان لاتے ہیں، جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ فلاں درگاہ پر جائیں گے تو سفارش ملے گی، اور اسی طرح سے ان کا ایمان بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو سجدہ نہیں کرتے، ہم ان کے سامنے عبادت کے طور پر سجدہ نہیں کرتے، بس ہم اس ارادے سے سجدہ کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے قریب تک ہمیں پہنچا دیں، یہ اللہ رب العالمین کے قریب تک ہمیں پہنچا دیں۔ یہ بات اٹل اور ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس سب سے پسندیدہ بندے انبیاء ہیں، اور انبیاء یہ کام نہیں کر سکے تو پھر یہ لوگ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ اور اسی طرح سے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہی عقیدہ کفار و مشرکین نے بھی رکھا تھا، لیقربونا الی اللہ زلفا، یعنی یہ لوگ ہمارے قریب ہو، ہمیں قریب کر دے اللہ رب العالمین سے۔ میرے بھائیوں، یہ سارے عقیدے باطل ہیں۔ سفارش چلے گی تو صرف اللہ رب العالمین کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ حکم دے گا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی اللہ رب العالمین جس انسان کے حق میں سفارش کرنے کا حکم دے گا، اسی انسان کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور وہ بھی کب؟ وہ بھی قیامت کے دن۔ اور قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین کے سکھلائے ہوئے کلمات سے، اللہ رب العالمین کے سکھلائے ہوئے کلمات سے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہیں، کبریائی بیان کرتے ہیں، اس قدر سجدے میں جاتے ہیں کہ سنن ابن خزیمہ کی ایک روایت ملتی ہے، سنن ابن خزیمہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً کئی ہفتے سجدے میں رہتے، اور یہ کیفیت کیسی ہوگی اس متعلق احادیث میں تفصیلات نہیں ہیں کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں آخر کتنے دن رہیں گے، بس ایک روایت ملتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی روایت نہیں ملتی ہے۔ تو لیکن اتنی بات ہمیں ایمان لانا ہے، یقین رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے لیے سجدے میں جائیں گے، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد تم اپنے سر کو اٹھاؤ، واشفع تشفع، تم سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔
تو میرے بھائیوں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے، تب چل کر کے حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اور حساب و کتاب، جب یہ حساب و کتاب کا وقت آئے گا، اس حساب و کتاب کے وقت کے آنے سے پہلے بعض لوگوں کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، بعض لوگ اپنی نیکیوں میں مکمل طور پر غریب ہو جائیں گے۔ اور آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم امیر ہیں، ہم امیر ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن امیر کون ہوگا؟ من المفلس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ غریب کون ہے، غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ ہماری نظر میں تو جس کے پاس کپڑا مکان نہ ہو وہ انسان غریب، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان قیامت کے دن آئے گا، بہت ہی زیادہ نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کا حساب و کتاب کا وقت آنے سے پہلے ساری نیکیاں اس کے پاس ختم ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام پریشان ہو جائیں گے کہ آخر اللہ کے نبی اس کی نیکیاں کیسے ختم ہو جائیں گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مظلوم انسان آئے گا اور آ کر کے اللہ رب العالمین سے شکایت کرے گا کہ اے اللہ، اس انسان نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اس انسان نے مجھ پر ظلم کیا تھا، مجھ سے مال لیا تھا لیکن میرا مال اس نے نہیں لوٹایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بدلے کے طور پر نیکیاں اٹھا کر کے دے دے گا، بدلے کے طور پر نیکیاں اٹھا کر کے دے دے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج تک اپنی زندگی میں جس انسان پر بھی ظلم کیے ہیں، قیامت کے برپا ہونے سے پہلے معافی مانگ لیجئے گا، ورنہ پھر قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے حساب چکتا کرنا پڑے گا، اپنی نیکیوں سے حساب چکتا کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے حساب و کتاب کے دن کے بارے میں سورۃ المعارج میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی۔ مجرم چاہے گا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچا لے فدیے میں دے کر، اور فدیے میں کس کو دینا چاہے گا؟ اور آج کے دور میں ہمارے زمانے میں یہ کیا ہے؟ فدیہ مطلب کوئی پیسہ دے دو اور اپنے آپ کو بچا لو۔ میرے بھائیوں، دنیا کی حکومت میں یہ چلے گا، لیکن اللہ رب العالمین کی حکومت میں لمن الملک اليوم، اس وقت اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ آج کے دن کس کی حکومت ہے؟ للہ الواحد القہار، یعنی اللہ رب العالمین جو زبردست ہے اسی کی حکومت چلے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت کے زمانے سے، اس وقت کے اپنے آپ کو، اس وقت کا ڈر اپنے دل میں پیدا کیجئے، اور اللہ رب العالمین کے پاس وہ انسان کیا کہے گا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته واخیہ وفصیلته التی تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ینجی۔ یعنی مجرم چاہے گا کہ وہ اپنے باپ کو، اپنے آل اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، یا پھر اپنے متعلقین کو، یہاں تک کہ زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگوں کو بدلے میں دے کر اپنے آپ کو عذاب سے بچانا چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ثم ینجی، کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی حکومت انصاف پر مبنی ہے۔ وموازین القسط لیوم القیامہ، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سورۃ الانبیاء میں کہ یہ جو میزان ہے، یہ جو ترازو ہے، یہ انصاف پر مبنی ہے، یہ انصاف والا ترازو ہے جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس برابر تولے گا۔ وفیت کل نفس ما عملت وہم لا یظلمون، یعنی جو کچھ بھی آج ہم عمل کریں گے اس دنیاوی زندگی میں، اللہ رب العالمین ذرا برابر بھی ہرگز ناانصافی نہیں کرے گا، ہر انسان کو اس کے نیکی کا بدلہ ضرور دے گا۔ اور اسی طرح سے سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ۔ قوم عاد، قوم سمود کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا ایک جھلک بتلایا کہ جس طرح سے قوم عاد اور قوم سمود میں عذابات آئے تھے، اس سے بھی خطرناک اور دردناک حالت اور اس کی کیفیت قیامت کے دن کی کیفیت ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن آخری بات میں آپ تمام کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر گناہ کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین جس وقت حساب و کتاب لے گا اس وقت ہمیں کیا جواب دینا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے کئی مرتبہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ حدیث بیان کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن زبان پر الفاظ آنے سے پہلے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ آخر وہ کون سی حدیث ہے جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرنا چاہتے لیکن بیان نہیں کر پاتے ہیں۔
تو اس کے بعد آخر ہمت جوڑ کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حساب و کتاب انسان کا اس وقت تک شروع نہیں ہوگا جب تک کہ یہ 4 سوالات کے جوابات انسان نہ دے دے. اور اس میں سے کیا کیا سوالات ہیں کہ ہم نے تمہیں نوجوانی عطا کی تھی، اس نوجوانی کو تم نے کہاں صرف کیا ہے؟ ہم نے نوجوانی عطا کی تھی، نوجوانی کی قیمت، نوجوانی کی قدر و قیمت، طاقت و قوت آپ کے پاس موجود تھی، لیکن آپ نے اس نوجوانی کو کہاں صرف کیا، کہاں استعمال کیا؟ جواب کیا دو گے میرے بھائیوں؟ جواب ہمارے پاس صرف یہی رہے گا کہ ہم نے اپنے نوجوانی کو بازاروں میں خرچ کر دیا، جبکہ صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا کہ اپنی نوجوانی کو مساجد میں خرچ کیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے اور ایک سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں مال عطا کیا تھا، تم نے اس مال کو کہاں صرف کیا ہے، اور تم نے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اور آج جو لوگ بھی سود میں مبتلا ہیں، جنہیں آج فائدہ نظر آ رہا ہے، اس فائدے کو حاصل کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ سودی معاملات کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سودی معاملات کے بارے میں ضرور سوال کرے گا ہم سے. میرے بھائیوں، یہ سودی معاملات میں آج گمشدہ ہو کر اس قیامت کے پیغام کو ہم بھلا چکے ہیں. یہ قیامت کوئی ایسا معمولی دن نہیں ہوتا جس دن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہوتا دیکھ لیں گے. اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی ان سے کہا جائے گا کہ اللہ رب العالمین کے پاس میں آپ کو پکڑوں گا، تو کیا کہتے ہیں؟ چلیے دیکھ لیتے ہیں قیامت کے دن کیا ہوگا. میرے بھائیوں، یہ حقیقت میں حدیث کا مذاق ہے، یہ قیامت کے دن کا مذاق ہے. کوئی انسان ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ قیامت کے دن میں دیکھ لوں گا. میرے بھائیوں، یہ کہیے گا کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ یہ کہیے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین صحیح فیصلہ کرے گا. قیامت کے دن اللہ رب العالمین صحیح فیصلہ کرے گا. اور اس قیامت کے دن جو معاملہ ہوگا، صرف آپ کو حوالہ جات میں آپ کو دے دیتا ہوں، قیامت کے بارے میں آپ پڑھتے چلیے گا. قیامت کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، سورۃ النور میں جو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا، اور اسی طرح سے سورۃ المرسلات ہے، سورۃ المعارج ہے، سورۃ النبا ہے، اور اسی طرح سے سورۃ القاریعہ ہے. یہ جو بھی صورتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے. تو اسی لیے القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ، یعنی یہ جو چیخ و پکار کی جو آواز ہے، یہ جو چیخ و پکار کا جو دن ہوگا، وہ دن کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو وہ دن کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین سوال کر رہا ہے. وما ادراک ما القاریعہ، تم کیا جانتے ہو اس دن کے بارے میں؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یعنی اس دن لوگ کیسے رہیں گے؟ ایک دم مکمل روئی کی طرح اڑ رہے ہوتے ہیں. یعنی جو ساری دنیا ہے، یہ ساری دنیا حبام منصورہ ہو جائے گی، روئی کی طرح ساری دنیا بھوس ہو جائے گی، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں رہے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ انسان عیش و عشرت کی زندگی جیے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، تو پھر وہ انسان کہاں رہے گا؟ وہ انسان جہنم کے حوالے ہو جائے گا. اور اسی طرح سے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اس آیت میں بھی آپ جا کر کے تفصیل پڑھ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنمیوں کو قریب لایا جائے گا اور جہنم میں ان تمام لوگوں کو ڈال دیا جائے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں، قیامت کے بارے میں، ان کی ہولناکیوں کے بارے میں جتنا کہے وقت کم ہی لگے گا، جتنا کہیں وقت کم ہی لگے گا. لیکن ایک بات یہ جان کر کے اٹھیے گا کہ قیامت ضرور برپا ہونے والی ہے، اور قیامت قریب آ چکی ہے. اور یہ ٹھان کر کے اٹھیے کہ ہر گناہ کرنے سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے ڈر اپنے اندر پیدا کروں گا. اللہ رب العالمین مجھے پوچھے گا، چاہے سارے لوگ ناراض ہوتے ہیں، ہونے دیجئے، لیکن اللہ رب العالمین کے دن، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے سارے لوگوں کے درمیان انصاف کا فیصلہ اور حق بات کہیں، انصاف کا فیصلہ اور حق بات کہیں. تو بہر کیف یہ جو قیامت کے بارے میں آج ہم نے سنا ہے، اس کو اپنے ذہن میں لے کر کے چاہیے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بھی انسان اپنے دوسرے انسان کا بوجھ اٹھانے والا نہیں. اور اس آیت کو اللہ رب العالمین نے پوری قرآن میں 3 مرتبہ ایسے ہی بیان کر دیا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْئًا، اگر کوئی انسان چاہے بھی کہ اس کا بوجھ میں اٹھا لوں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جانے انجانے میں بھول چوک ہوئی اللہ تعالی معاف فرمائے.
قیامت کا دن آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو سدھار لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ بھی گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے منور کر دے۔ جو لوگ بھی قرضوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی تکلیفوں کو پریشانیوں کو غیب سے دور کر دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔